إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر عالی ذی وقار، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 19 فروری سن 2024 عیسوی کے اس جامعہ سلفیہ ریاض العلوم خرز منین کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ پیغام، کچھ میسیجز لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں، نصیحتیں سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اس کے بعد آپ حضرات کے لیے کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں کافی دور دراز سے سفر کر کے حاضر خدمت ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ایسے ہی جنت میں بھی ہمیں روبرو فرمائے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. زور سے بولو آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی، بچے، عزیزاں، اقارب، دوست، احباب، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور اس اجتماع کے منعقد کرنے والے، اس اجتماع کو بلانے والے، اس میں دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں اپنی باتوں سے، اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے، اپنے غلے سے، اپنے مشوروں سے، اپنی محنتوں سے، جس انداز سے بھی جنہوں نے بھی خدمت کی ہے، اللہ ان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ خیر و بھلائی سے ان سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. قبل عظیم کہ میں آپ کی خدمت میں چند مشورے، اللہ اور اس کے رسول کی چند تعلیمات رکھوں، بڑی عاجزی اور انکساری سے ایک درخواست میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے احباب کب تک کھڑے رہیں گے؟ جو کھڑے ہیں کاش انہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے. آرام سے تشریف رکھیں، کچھ زیادہ وقت نہیں، ابھی اور بھی بہت سارے مقررین میرے بعد آنے والے ہیں. آپ کب تک کھڑے رہیں گے؟ یہ عبادت کی محفل ہے، اجر و ثواب کمانے کی محفل ہے. فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، 12:30 بج رہے ہیں، یعنی رات کا ایک عظیم سلسلہ رات کا گزر چکا ہے اور ایک عظیم سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم اس رات کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش سے نزول فرماتا ہے، اپنے عرش سے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور جہاں اس کا عرش ہے اور جہاں وہ مستوی ہے، بلند ہے، وہاں سے اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اور پھر آواز دیتا ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا جسے میں معاف کر دوں،
ہے کوئی غربت و افلاس سے پریشان جسے میں تمنگر بنا دوں؟ ہے کوئی پریشان حال جس کے پریشانیوں کو میں دور کر دوں؟ ہے کوئی بیمار جو مجھے پکارے تو میں اسے شفا دے دوں؟ اللہ رب العزت سحر تک، فجر کی طلوع فجر تک یہ آوازیں اللہ پکارتا رہتا ہے، اور اس وقت جو اللہ سے اس وقت دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے مبارک گھڑی میں، ایسے مبارک وقت میں آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو اپنے دامن دل کو، اپنے دلوں کو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں کے پانی سے اپنے دل و دماغ کو دھلیں اور ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جہاں کہیں بھی وقت پائیں وہاں بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی جگہ پائیں وہاں بیٹھ جائیں۔ خواتین حضرات سے بھی میں درخواست کروں گا کہ چند گھڑیوں کے لیے جس طرح آپ نے اتنا ٹائم صرف کیا ہے، چند گھڑیوں کے لیے آپ تشریف رکھیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، خود بھی بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ میرے کچھ پیغامات ہیں، انہیں میں آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے آئے، اس کو سنیں غور سے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو رب کعبہ کی قسم ہے دنیا بھی بنے گی اور آخرت کے اندر بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ اور اگر ان باتوں کو آپ نے گہرائی سے اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھایا تو پھر یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو آپ کو بچا سکے اور ہمیں کسی تباہی سے ہماری حفاظت کر سکے۔ یاد رکھیے، میں ایک گزارش یہ بھی اور اپنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے بھی کہ براہ کرم، میں پیچھے تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں، زیادہ حرکات اور زیادہ سکنات اور زیادہ چلت پھرت ہرگز نہیں، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا کلام اور ان کی باتیں ابھی تک آپ سن رہے تھے۔ بڑی مسرت ہو رہی تھی، آپ اپنے جہاں ذہن و دماغ کے دروازے کھولے ہوئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنے جیبوں کے بھی دروازے کھولے۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے بھی خود اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، خیرات کیے، اور جامعہ سلفیہ ریاض العلوم کو کی ترقی کے لیے اور اس ادارے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یقیناً آپ کے ایک ایک روپے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے رونگٹے کے برابر انشاءاللہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہماری دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ شمشیر صاحب میرے سلسلے میں جو کچھ بھی باتیں انہوں نے بیان کی وہ بالکل مبالغہ تھی۔ میں ایک بندے ناچیز اور بندے عاجز میں ایک کمزور کم علم بے عمل بندہ اللہ کا، بس وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے اپنی خدمت لے لے۔ ایک مکھی کے ذریعے سے بھی وہ اپنی خدمت لے سکتا ہے، ایک مچھر کے ذریعے سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دماغ سے ہی کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے سجدے کرواتا تھا، اپنے آپ کو وہ الہ کہلواتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا، اس نے کہا کہ انی احیی امید، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اس نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دو قیدی بلائے، جسے مارنے کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا، جسے چھوڑنے کا حکم تھا اسے قتل کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یہ حماقت اور اس کی یہ غباوت اور اس کی بیوقوفی سمجھی، اور آپ نے فوری طور پر اس سے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ میرا رب وہ ہے، میں جسے الہ مانتا ہوں، میں جسے خالق مانتا ہوں، میں جس کی عبادت و بندگی کرتا ہوں، میرا جو معبود حقیقی ہے، میرا جو اللہ ہے، میرا جو رب ہے وہ یہ ہے کہ وہ پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو تو پچھم سے سورج نکال دے اور پورب میں ڈبو دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کا نکالنا اس کے بس میں نہیں تھا۔
اس طرح سے عزیزان محترم میں ایک حقیر اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی زبان کے اندر دیا ہے یہ میرے زبان کا، یہ میری تقریر کا اثر نہیں ہوتا. یہ میری تقریر، یہ میرے بیان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور اثر ہوا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں. میرا خلوص مخاطب تھا، میں کہاں بولا. یہ خلوص ہے، للہیت ہے. آپ خلوص سے، للہیت سے ایک ٹکا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ایک روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ کی قسم کوئی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے 1,00,000 پیش کرے تو آپ کا وہ ایک ٹکا، ایک روپیہ، وہ 1,00,000 کے اوپر کئی گنا بھاری ہوگا. اخلاص چاہیے ہر عمل کے اندر، ہر چیز کے اندر. خلوص کا مطلب کیا ہے؟ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ پوری زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے سجدے، آپ کے صدقات، آپ کے زکوٰۃ، آپ کی ہر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی مہمان نوازی کرنا، آپ کی خدمت کرنا، وطن کی، ملک کی، لوگوں کی، بھائی کی تعظیم توقیر، ماں باپ کی خدمت، بیوی کی خدمت، بچوں کی خدمت، سب کچھ یہ جتنا بھی ہے اس کے اندر اگر خلوص پایا گیا، للہیت پائی گئی کہ یہ تمام سب چیزیں آپ اس لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کا بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. رب کا یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت خلوص دل کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. آپ کی شادی کے اندر بھی، شادی ہم کیوں کرتے ہیں؟ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈرو، اپنے اس مالک سے، اپنے اس خالق سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. ہم اللہ کو اس لیے اللہ مانتے ہیں اور اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں کیونکہ اس کا حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، سنو، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں. اللہ ہے تمہیں پر، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہیں روزی دینے والا ہے. اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو. وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے. اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اسی کے سامنے اپنے دکھ درد کو بیان کرو، اسی سے پرارتھنا کرو، اسی پرماتما کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی سے دامنے بھیک اپنے سوال کو طلب کرو. وہی بیٹا دینے والا ہے، وہی بیٹی دینے والا ہے. کوئی انسان چاہے وہ نبی ہو، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی زمین، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی پہاڑ، کوئی کنکر، کوئی پتھر، کوئی مورتی، کوئی درگاہ، کوئی درگا، کوئی مزار، کوئی تعزیہ، کوئی شدہ، کوئی علم، کوئی بابا، کوئی بابی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی شہید تمہیں ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. سب کا مالک اللہ عز و جل ہے. اس کی عبادت کرو، اس سے بھیک مانگو، اس کو پکارو. اپنے ایمان کو اپنے رب کے اوپر مضبوط بنا لو، صحیح کر لو، عقیدہ درست کر لو. اس رب کی عبادت و بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پوروجوں کو بھی، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بہترین انسان بن سکو، بہترین منشیہ بن سکو، بہترین سماج کا نرمان کر سکو، بہترین باپ بن سکو، بہترین بھائی بن سکو، بہترین استاد بن سکو، بہترین شہری بن سکو، بہترین وطن کی خدمت کرنے والے بن سکو، بہترین اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بن سکو.
بہترین بیوی بن سکو، بہترین بیٹی بن سکو، بہترین شوہر بن سکو، بہترین باپ بن سکو، یہ تمام سب چیزیں پیدا ہوں گی اس وقت جب دل کے اندر خلوص کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا، اس وقت یہ تمام سب چیزیں پیدا ہوں گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان۔ ہم اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس لیے اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی کو وہی اللہ ہمارا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، وہی معبود ہے، سب کا خالق و مالک ہے۔ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، ساجداری اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا، اس کے اندر ملاوٹ پائی جاتی ہے، اس کے اندر پارٹنرشپ پائی جاتی ہے، ساجھیداری پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرو گے، کسی کو بھی پکارو گے، بیٹا بیٹی کے لیے کسی درگاہ، کسی مزار، کسی شدے شبوترے کے اوپر جاؤ گے، کوئی درگاہ، کوئی چادر، کوئی بابی، کوئی بابا، کوئی اجمیر، کوئی کلیر، کوئی دیو، کوئی خواجہ، کوئی غوث، اگر کسی سے بھی، کسی جن سے، کسی بھوت سے بھی اگر تم مانگو گے تو یاد رکھو ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم تمہیں عزت کے ساتھ دنیا کے اندر عزت نہیں عطا فرمائیں گے، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، تمہارا عقیدہ برباد ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی نہیں ہوگی، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقات، تمہارے حج، سب کچھ ضائع اور برباد ہو جائیں گے، ہر عمل تمہارا اللہ کی نظر میں بیکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ اگر معاف نہیں کرے گا تو اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہوتا ہے، یہ احسان ہوتا ہے، کوئی بھی عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، للہیت کے ساتھ، تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، اس عمل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہماری زندگی، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا، اللہ اکبر، میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں اور میری آوازیں سننے والوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے نبی نے، آپ کے نبی نے ذرہ باتیں جو ہمیں جنت تک پہنچانے والی تھی، جو اللہ کو خوش کرنے والی تھی، اس میں قطعاً آپ نے ایک بات بھی نہیں چھپائی ہے، بلکہ ایک بات کی تعلیم دی، یہاں تک کہ ہم استنجا کرنے جاتے ہیں، ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس ڈھیلے کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، میرے نبی نے وہ تعداد بھی اپنی امت کو بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ بولو، بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ بولو، زور سے بولو۔ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ اٹھ جاؤ نیند سے، بہت سو لیے، دشمن شیطان تمہارے خلاف بہت زیادہ حرکت میں ہے، اور تم اور ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی نے ایک بات جو ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی کے سے ہمکنار کرنے والی اور آخرت میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایک بات ہمارے نبی نے بتائی، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف ہوگا تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی، یہ بات یاد رکھو۔ چاہے وہ عمل، چاہے وہ کام آپ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں، مفتی صاحب کی نظر میں، مولانا کی نظر میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سنت رسول کے خلاف ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ مل سکتا؟ بولو، ایک مثال دیتا ہوں، نبی کا مقام سمجھو، نبی کا منصب سمجھو، اپنے نبی جو اپنے آپ کے قائد ہیں، رہنما ہیں، جو ساری کائنات کے لیے آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں، صرف بچوں کے لیے نہیں، صرف جوانوں کے لیے نہیں، صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ اعلان کر دو میں ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، ساری کائنات کے رہبر ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، نصرانیوں کے بھی ہیں، بدھسٹوں کے بھی ہیں، جین کے بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، غیر مسلموں کے بھی ہیں، سب کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد سب کے نبی ہیں۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ جو مانتا ہے، جو نبی کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اپناتا ہے،
جو نبی کی فرما برداری اطاعت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قالوا من ابا، صحابہ نے کہا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ بھلا جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کو اگر ایک بہت بڑا باغیچہ دے دیا جائے، بہت بڑی نہر دے دی جائے، بہت بڑا تالاب دے دیا جائے، کنٹلوں مچھیاں اس کے اندر جلائی گئی ہوں، بہترین خوبصورت سے خوبصورت اس کے اندر گارڈن بنے ہوئے ہوں، پھل فروٹ کے باغات ہیں، آپ کو دیے جائیں، آپ انکار کرو گے؟ بولو انکار کرو گے؟ ارے یار ہم تو کہہ رہے ہیں چابی اگر سائیکل کے دی جائے تو آپ انکار نہیں کرو گے، باغ تو بہت بڑی بات رہی، ہم بھی نہیں انکار کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں خود جانے سے جو انکار کرے۔ صحابہ نے کہا کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری فرما برداری کرے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے نبی نے ہر بات بتلا دی ہے۔ آپ پریشان ہیں ہمارا سماج پچھڑا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں کہ ہمارے سماج میں برائیاں ہیں، آپ پریشان ہیں حکومت ہم کو تنگ کر رہی ہے، آپ پریشان ہیں کہ آپ غریب ہیں، آپ پریشان ہیں کہ ہمارا آپ کے پاس گھر نہیں، آپ کے پاس در نہیں، آپ کی کوئی آواز نہیں سننا، آپ پریشان ہیں، شکوہ آپ نہ اللہ سے تو بہرحال پتہ نہیں، لیکن حکومتوں سے بڑے شکوے، بڑے گلے ہیں آپ کے گھر کے سامنے نالا بہ رہا ہے، اس کی صفائی ستھرائی وزیر اعظم کے ذمے، پرائم منسٹر کے ذمے، مکھ منتری کے ذمے یا ایم پی اور ایم ایل اے کے ذمے، آپ کی نالی وہ آ کے صاف کرے گا؟ پرابلم آپ کے ہیں، پریشانیاں آپ کی، شکوے آپ کے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہم کو نہیں آتا۔ خاص طور سے بھارت کے لوگوں، بھارت کے مسلمانوں، میں آپ کو جو میسج دینا چاہ رہا ہوں اسے کان کھول کر کے سنو میری ماں بہنوں، تم بھی اور آپ بھی۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، آئندہ سال ملاقات ہو نہ ہو، یہ بات اپنے ذہن کے پنوں پر اور اپنے دل کے کاغذ پر لکھ لو، ورنہ یاد رکھو تمہیں کوئی آسمان سے اب بچانے والا نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی اور رسول آنے والا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو، ورنہ بربادی مقدر ہوگی، نہ سنبھلوگے تو مٹیا ہوگے۔ ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، چاروں طرف سے شیطان کے نرغے میں ہو، شیطان کے گھیرے میں ہو، شیطان تمہارے اوپر مسلط ہوتا جا رہا ہے، اپنے دائرے کو تنگ کرتا جا رہا ہے، تنگ کرتا جا رہا ہے۔ شیطان کو بھگانا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، شیطان کو ذلیل کرنا ہے، شیطان سے دور رہنا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے وہ نسخے بتائے ہیں، وہ فارمولے بتائے ہیں، ان فارمولوں کے اوپر عمل کرو۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور صدائے اللہ اکبر گونجتی ہے تو شیطان ریاح خارج کرتے ہوئے، پیچھے سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے مسجد سے، اتنی دور بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، جہاں تک اذان کی۔ شیطان ایسے نہیں بھاگتا، ہوا خارج کرتے ہوئے، پیچھے سے ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے، بدبودار۔ یہ تمہاری آواز اور لا الہ الا اللہ کا کمال ہے۔ سوچو، ایک اذان کا یہ کمال ہے، ایک اذان کی یہ برکت ہے۔ اور آج اذان تو اذان ہے، اس کے بعد جو پڑھی جانے والی نماز ہے اس کی کیا برکتیں، اس کو کون بیان کرے؟ سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ہمارے محلے میں چھوٹی سی مسجد ہے، جاؤ دیکھو ان مسجدوں کا کیا حال ہم نے بنا رکھا ہے۔ طاقوں کے اندر گرد و غبار، چٹائیاں درست نہیں، صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، حمامات کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر بدبو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان مسجدوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جا کے دیکھو اپنے مسجدوں کو، حال کیا ہے، کوئی جھاڑو مارنے والا نہیں۔ یوں ہی قرآن ادھر پڑے ہوئے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ مسجدیں دیکھنے کے بعد میں رونا آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے محلے، یہ مسلمانوں کی مسجدیں، یہ ہوتی ہے مسجد کی حالت۔ آپ ایک امام رکھنے کے ساتھ ساتھ خادم مسجد کا نہیں رکھ سکتے آپ؟ یا کوئی خادم ہوتا ہے جو بڑوں کی جوتیاں صحیح کرنے میں لگ جاتا ہے؟
مسجد سے زیادہ وہ اس کے چوکھٹ کو صاف کرتا ہے، چاپلوسی میں اس کے دروازے کو، بڑے کے دروازے کو صاف کرتا ہے، مسجد کو نہیں پوچھتا، بڑے کی وجہ سے کوئی بولتا بھی نہیں۔ اپنی مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ صفائی تو کم از کم رکھو، وہ جھوپڑی کیوں نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا منع ہے، اور ہم تو غلاظتیں بھر رہے ہیں اس کے اندر۔ قرآن کا جو حشر ہے جا کے دیکھو آپ، اللہ کا وہ کلام جو آسمان سے نازل کیا گیا اس کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، اس لیے سارے اوراق۔ ابھی میں گیا تھا عشاء کی نماز پڑھنے ایک مسجد کے اندر، واللہ مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ یہ کس کی مسجد ہے؟ یہاں اپنے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے، کونوں میں طاقوں میں ایسے پھٹے پرانے بکھرے پڑے ہوئے، تو کیسے تمہیں عزت ملے گی؟ جو اللہ کے کلام کی عزت نہ کرے، جو قرآن کی عزت نہ کرے، جو اللہ کے گھر کی عزت نہ کرے، جو اللہ کے گھروں کی صفائی نہ کرے، کیا ہو گیا ہم کو؟ کیوں مر گئے ہم؟ کیوں بے ضمیر ہو گئے؟ کیوں ہماری عورتیں بے ضمیر ہو گئیں؟ کیوں ہمارے محلے میں جس مسجد جو ہے وہ رو رہی ہے؟ کیوں ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں؟ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آئے اور کھلائے اور پلائے، بس ہم عیش و عشرت کریں۔ نہیں، مسلمان یہاں زندگی گزارنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان اللہ کی عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی قیادت کرنے کے لیے بھی آیا ہے، اس دنیا کو سدھارنے کے لیے بھی آیا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع کرنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان اس دنیا کا حاکم ہے، مسلمان اس دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا۔ مسلمان خود بھی سب سے پہلے اپنے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اپنے گھر والوں کے اوپر، لیکن ہم خود اللہ کے قانون سے دور، اللہ کے نظام اور سسٹم سے دور۔ میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بھارت کے مسلمانوں، اللہ کی قسم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو، سوچ نہ ہو، فکر نہ ہو۔ یہ درس میں دے کے جا رہا ہوں۔ کرونا کے بعد عبرت اور نصیحت حاصل اور چھوٹی قیامت گزری ہے کچھ دنوں پہلے۔ 2019 سے لے کر 20، 21، 22 تک پوری دنیا عاجز اور بے کس اور مجبور، بڑے بڑے فائٹر جہاز، بڑے بڑے ٹینک، بڑے بڑے بارود، بڑے بڑے سپر پاور، بڑے بڑے طاقتوں کے اوپر گھمنڈ کرنے والے چائنا، جاپان، امریکہ، رشیا، کوریا، انگلینڈ، ہر ایک غرور کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وائرس کے ذریعے سب کی رگیں ڈھیلی کر دی تھی۔ باپ بیٹے سے دور، بیٹا باپ سے دور، بیوی شوہر کے قریب نہیں، شوہر بیوی سے نہیں قریب، سب کے ناک اور منہ بدے ہوئے تھے۔ ہاں دیکھا نا آپ نے منظر؟ یہ چھوٹی قیامت گزری ہے پوری دنیا کی عبرت کے لیے، لیکن ہم نے اس سے بھی نصیحت نہیں لی۔ کیا ہم ایسے ہی ہلاک و برباد ہو جائیں گے؟ کیا یہی ہمارا مقدر ہے؟ آپ شکایتیں نہ کریں، آپ الزامات کسی دوسرے کو نہ دیں، آپ ہمیشہ یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو سکون لے لیتے ہیں کیا کریں ہماری حکومت ہی غلط ہے، کیا کریں دشمنوں کی سازش ہے، کیا کریں کفار نے ہمارے بیڑے غرق کیے ہوئے ہیں، کیا کریں ہمیں نوکریوں میں ہمیں دیکھا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں، کیا کریں ہماری بہن بیٹیوں کی کے خلاف سازش چل رہی۔ یہ کہہ کر کے ہم آپ کو اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں نا۔ نوکریاں نہیں ملتی، فوج میں ہم کو بھرتی نہیں کیا جاتا، پولیس میں ہم کو بھرتی نہیں کیا جاتا، گورنمنٹ کی سروس ہم کو نہیں ملتی، یا تو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ دوغلا برتاؤ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غیر مسلمین اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ نہ، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ہوتا کچھ منحوس قسم کے شیطان ہوں گے جو آپ سے جلتے ہوں، جو اللہ سے جلتے ہیں، رسول سے جلتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام جب سے اس دنیا میں آیا تب سے اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے شیطان پیدا ہوئے، نمرود کی شکل میں، فرعون کی شکل میں، حامان کی شکل میں، شداد کی شکل میں، بڑے بڑے لوگ آئے، ابو جہل، ابو لہب،
सब इस्लाम मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आए। कोई कुछ कर सका? आज भी इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर दंदना रहा है, उसके फरेरे लहरा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बाल भी बेकार, लेकिन साजिशें हो रही हैं, करने वाले कर रहे होंगे। लेकिन आप जो अनपढ़ हैं, इसमें कौन सी साजिश है? आप जो कुरान और सुन्नत से दूर हैं, इसमें हुकूमत की कौन सी साजिश है? आप जो मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं होते, इसमें मोदी जी ने मना किया है आपको, मुख्यमंत्री ने मना किया हुआ है, हुकूमत ने मना किया हुआ है। इसमें कौन सी साजिश है? जो आप नहीं कर सकते, हो सकता है वहां साजिश, लेकिन जो आपके बस में है, आप उसकी इस्लाह क्यों नहीं करते? किसने कहा कि आप दरगाह के ऊपर जाके सजदे करें? किसने कहा आप अजमेर के अंदर भीड़ करके सफर करके जाएं और वहां कव्वालियां सुने और वहां भंगड़े और नाच और गाने गाएं और वहां चादरें चढ़ाएं? किसने कहा कलियर के अंदर, किसने कहा दरगाह मजार के ऊपर आप जाकर के मुर्गे और बकरे चढ़ाएं? हुकूमत ने कहा आपको? किसने कहा? अल्लाह और उसके रसूल ने तो हरगिज़ नहीं फरमाया ये। तो आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं मोहतरम, आप खुद बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। किसने कहा आप कॉलेज ना बनाएं? किसने कहा आप साइंस ना पढ़ें, ज्योग्राफी ना पढ़ें, मैथ ना पढ़ें? किसने कहा आप अपनी बेटियों को अनपढ़ रखें, जाहिल रखें? किसने कहा? किसने कहा आप अपनी बहनों के लिए बापर्दा तरीके से कॉलेज ना बनाएं? आज मखलूक तालीम, लड़के और लड़कियों की मिली जुली तालीम है। हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, किसने आपसे कह दिया कि आप भी अपनी बेटियों को लड़कों के साथ खलत मलत करके पढ़ाएं? किसने कहा आपसे? आप नहीं पढ़ाना चाहते, आप नहीं पढ़ाना चाहते, और बेशक हम नहीं पढ़ाना चाहते, तो उसका हल है, उसका हल यह है कि हम कॉलेज बनाएं। अपनी बेटियों को हम मैथ, जहां कुरान और सुन्नत और हदीस और सीरत और फिक़्ह और कुरान को हिफ्ज़ कराएं, वहीं पर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मोहतरम, अपनी बेटियों को क्वालिफाइड करें। उन्हें भी साइंस पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं, ज्योग्राफी पढ़ाएं, उन्हें भी एडुकेट बनाएं, उन्हें भी लॉयर बनाएं, उन्हें भी मजिस्ट्रेट बनाएं, उन्हें भी जज बनाएं। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, उनके लिए कॉलेज खोलो, उनके लिए इंस्टीट्यूट खोलो, उनके लिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, उर्दू, सब कुछ, उसके लिए इदारे कायम करो, अपने पैसों से, अपने रुपयों से, अपनी गाढ़ी कमाइयों से। किसने मना किया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भारत आज़ाद है, हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी मौजूद है। यहाँ कोई किसी के ऊपर कोई वो नहीं, रोब और दबाव नहीं है, लेकिन हम अपने आप के ऊपर रोब और किसी का दबाव हमने मुसल्लत किया हुआ है। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हमारे दरमियान पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने मुसलमान भाइयों की क़यादत कीजिए, रहनुमाई कीजिए, मशवरे दीजिए। उलमा से कहूंगा जहां मदारिस के चंदे होते हैं और मदारिस के लिए आप कुरान और हदीस के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे ही ज़मीनें अलाट करें, वहां हमारी बेटियों के लिए भी पर्दे के साथ उनको पढ़ाने की फिक्र करें और सोचें, उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाएं, उनके लिए कॉलेज बनाएं। बोलो इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हो मुसलमानों की नहीं तैयार हो? बोलो तैयार हो कि नहीं तैयार हो? नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। किसी ने आपके इसके खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन हमने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। मुझे आप बताइए, मैं छोटी सी मिसाल देकर के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए आए। मैंने दो बातें आपसे अर्ज कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह की तौहीद। इसको जब तक अपने पेशानियों का झूमर बनाए रहोगे, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई बाल भी तुम्हारा बेका नहीं कर सकता है। और जिस दिन इस इस्लाम के सिस्टम से तुम्हें शैतान दूर करेगा, या तुम इधर उधर दाएं बाएं झांकने की कोशिश करोगे, वहीं पकड़ लिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो बात खत्म, फिर हमारे ऊपर अल्लाह की हुक्मरानी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की हुक्मरानी। तो अल्लाह उसके रसूल की तालीम को
عزت اور دنیا کے اندر خیر و بھلائی پانے کے لیے آپ کو پکڑنا پڑے گا۔ اب میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو مختصر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کس کی سازش ہے آپ کے اوپر، مجھے آپ ایک جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے مرد کو اور عورت کو پیدا کیا۔ بابا آدم ہمارے سب سے پہلے باپ ہیں، پیدا فرمایا، پیدا بنایا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے مخالفت کی، اس کے باوجود بھی اللہ نے پیدا فرمایا، بنایا اور جنت میں رکھا۔ بابا آدم ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی بنائی، کیا نام تھا ان کا؟ بولو۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑی اماں ہماری، بڑے ابا بڑی اماں، ابا آدم اور حوا اماں تھی۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا میں اتارا اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ہم نے ایک جان سے اس کی بیوی بنائی اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے مرد اور عورت بنائے اور پوری دنیا کے اندر ہم نے مردوں اور عورتوں کو بکھیر دیا، جوڑے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، اور آپ نے شادی اور بیاہ کا ایک سسٹم دیا، زنا کو حرام کر دیا۔ زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنا حرام ہے۔ حد مقرر کی اسلام نے کہ اگر غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں زنا کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، تو ان کو پتھر، ان کو درے مارے جائیں گے، 40 ان کو کوڑے مارے جائیں گے، کوڑے مار کے ان کو شہر بدر کر دیا جائے گا، یعنی جس شہر میں وہ رہتے ہیں ان سے دور بھگا دیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تب، یہ نہیں کہ آپ خود ہی اس کو قائم کرنا یہاں شروع کریں محلے محلے میں، تو پتہ چلا بغیر کسی سبب کے کسی کی بیوی کو یا کسی کے آدمی کو آپ نے پیٹ ڈالا، کوئی بھروسہ نہیں ہے، الزام لگا دیا آپ نے۔ یہ حکومت جب اسلامی ہوگی اس وقت کی میں بات کروں، حکمران اسلامی ہو گئے، بادشاہ جب اسلام، جیسے مملکت سعودی عربیہ کے اندر جس طرح سے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور جب اس طرح کے زناکار پکڑے جاتے ہیں، شادی شدہ لوگوں کو رجم کرنا اور غیر شادی شدہ لوگوں کو کوڑے مار کر کے ان کو شہر بدر کرنا، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا۔ پھر کیا کیا جائے؟ مرد اور عورت ملنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ایک نکاح کا، ایک شادی کا، کہ 2 گواہ۔ شادی بہت آسان ہے اسلام کے اندر، بہت آسان ہے۔ 2 گواہ، مہر، باپ کی اجازت، لڑکے اور لڑکی کا اپنا ایجاب اور قبول کرنا، لڑکی کا جواب دینا کہ ہاں مجھے منظور ہے، لڑکے کا یہ کہنا قبل تو میں نے قبول کیا۔ 4 چیزیں، 2 گواہ، مہر، باپ کی اجازت، سرپرست کی، باپ ہو یا بھائی ہو، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی سرپرست، اور ایجاب و قبول لڑکے اور لڑکی کا۔ اس طرح سے شادی ہو گئی۔ گھر کے اندر، آنگن میں، اپنے برآمدے کے اندر، کہیں بھی بیٹھ کر کے 4 آدمیوں میں آپ نے یہ نکاح، میری بیٹی آپ کا بیٹا، دونوں حاضر ہیں، گواہ حاضر ہیں۔ مہر کتنی ہو؟ مہر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ مہر جانتے ہو جو بیوی کو دیا جاتا ہے، بیوی کو نقدی جو دیا جاتا ہے مہر، چاہے زیور کی شکل میں، چاہے کھیت کی شکل میں، چاہے پلاٹ کی شکل میں، چاہے گھر کی شکل میں، اگر سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اگر احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ معلوم ہے نا؟ احد پہاڑ، احد پہاڑ کہاں ہے؟ بولو، احد پہاڑ کہاں ہے؟ بولو، آگے بیٹھو تم، بولا کرو۔ سعودی عرب اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے جتنے چھوٹے سے کہہ رہو، مدینہ منورہ میں کہاں ہے؟ اللہ اکبر، وہ پہاڑ جس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ پہاڑ آج بھی ہے۔ اللہ اس پہاڑ کے برابر، اس پہاڑ کے برابر اگر انہیں سونا دیا ہے تو بھی دے سکتے ہو، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔
اور للمٹیا اور اس علاقے میں تو کوئلے کا کان ہے، کوئلے کی کان کے مالک ہو تو کوئلے کا کان ہی دے دو، یہ پہاڑ کوئلے کا مہر میں کیا مشکل. اور آسانیاں اتنی ہیں کہ اتنے غریب ہیں آپ کہ آپ کے پاس کوئی ٹکا نہیں ہے. لوہے کی اگر انگوٹھی بھی آپ نے پہنی ہے نا وہ بھی مہر میں دے سکتے. یہ لوہے کی انگوٹھی یہ مہر. لیکن شادی کر لو، شادی کرو تاکہ معاشرے سے سماج سے زنا ختم ہو. کتنی سہل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے ہجرت کر کے آئے، کچھ نہیں تھا. لوگوں نے کہا میں گھر دے دیتا ہوں، میری 4 بیویاں ہیں، یہ جس بیوی کو پسند کرے میں اسے طلاق دیتا ہوں، شادی کر لیں، میں اتنا مال دے دیتا ہوں، اتنی دولت دے دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے نہ گھر چاہیے نہ بیوی چاہیے، دلونی علی السوق، مجھے مارکیٹ بتاؤ. مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے؟ گئے مارکیٹ میں اپنا تجارت کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ شادی کے نشان ان کے کپڑوں پہ تھے. کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے نشان؟ یہ تو شادی کے ہیں. کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی. اللہ اکبر. کہنے لگے شادی کر لی؟ کہا ہاں. اب آج تو آپ اپنے مولوی صاحب کو نہ بتائیں تو شاید جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں آپ کہ واہ بیٹا شادی کر لی اور مجھے بتائیں نہیں، دعوت ہی نہیں کھلائی. جہاں تو مرے گا تو تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا میں. آج عالم یہ ہے بھائی کہ مولوی صاحب کو سب جو محلے کے گھر بڑے لوگوں کو ضرور ہے کہ آپ پوچھیں نہیں پوچھیں گے تو آپ کے جنازے میں بھی نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. اور وہاں صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مائنڈ نہیں. کہیں گے شادی کر لی؟ کہاں کر لیا. کہا مہر میں کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا تھا، وہی میں نے اپنے بیوی کو مہر میں دیا. اللہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا تھا، مہر میں دیا ہے. نقد یہ دیا ہے ہم. آپ نے فرمایا ولیمہ کیا؟ کہا ولیمہ تو نہیں کیا. کہا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری کیوں نہ، یعنی ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر کے دوست احباب کو کھلاؤ پلاؤ. یہ سب یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. اسلام میں لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی کے بال کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخن تک، اندر باہر کے جو بھی ڈریس، جو بھی لباس، جو میک اپ، جو سونے، جو چاندی، وہ جو ہیرے جواہرات پہنانا چاہتا ہے وہ اس لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے لیے، اپنی بیوی بننے والی بیوی کے لیے پرووائڈ کرے، وہ دے، اسے کھلائے، اسے پلائے. یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے، لڑکے کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے. لڑکی تو باپ نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے. 18-20 سال تک اس کے کپڑے، اس کے لتے، اس کے شعور، اس کو گن، اس کو سکھایا ہے ماں باپ نے. اس نے خرچ کیا ہے. آپ کو فری میں ایک بیوی مل رہی ہے. اس بیوی کو لینے کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے وہ آپ دکھائیں. یہ اسلام ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. لیکن برا ہو ہم مسلمانوں کا. ایمانداری سے بتانا مسلمان، خرد منین کے اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں، میری آواز سننے والے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم بھی، ہمارے معاشرے میں کیا جہیز جیسا کینسر نہیں پھیلا ہے کہ نہیں؟ بولو. چپ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً آپ جرم کر رہے ہیں. مودی جی نے کہا کہ آپ جہیز کی چھری سے سب کو ذبح کریں، یا یوگی جی نے کہا، یا مکھ منتری نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس پارٹی نے آپ کو کہا کہ جہیز لے کر اپنے گھروں کو بلڈنگ بناؤ؟ کس پارٹی نے کہا کہ جہیز مانگو؟ کس پارٹی نے کہا؟ کس نے تمہیں برباد کیا؟ آج ہماری بہن بیٹیاں خون کے آنسو رو رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کر. ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ ان کے باپ اتنے مالدار نہیں ہیں. 2 ویلر 4 ویلر، کھیت، زمین اور نقدی مانگتے ہیں. سنا ہم نے نقدی بھارت کے اندر، میں پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں، آپ کی صرف بات نہیں کر رہا.
پورے بھارت مسلمان غیر، یہ چیز غیروں میں تھی، ان کے یہاں یہ چیز تھی کہ وہ کنیا دان کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ یہ بلا ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ اور ہمارے اندر بھی اپنے آپ کو پیور اہل حدیث کہنے والے ہیں۔ اے افسوس تو یہ کہ یہ گندگی شیطان نے ہمارے اندر کیوں ڈال دی؟ نقدی لیتے ہیں اپنے بچوں کی قیمت 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ 1 کروڑ، 4 ویلر، بنگلہ، کار، یہ وہ پورے بھارت کے، چادر، مسہری، شوکیس، فریج، واشنگ مشین، ٹی وی، بیوی کے ساتھ ٹی وی بھی، سب چیزیں۔ بھکاری یہ مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں ہمارے سماج میں۔ یہ عورتیں، یہ مرد، یہ باپ اور یہ ماں جنہوں نے بچے پیدا کیے، یہ اپنے بچوں کا سودا کرتے ہیں۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بولو، پھنسے ہو بڑے بری طرح سے، مجھے پتا ہے، سب حرام کھا کھا کر کے نکلے ہو آپ لوگ۔ یہ حرام ہے، اور بارات کے نام پر جو تم لے جا کر کے خوب گپک مارتے ہو، 2 آدمی بلاتا ہے تو 200 جاتے ہیں، 200 بلاتا ہے تو 2000 جاتے ہیں۔ کچھ منحوسے تو ایسے خطرناک ہیں، لڑکی والے بھی، اور لڑکی والے بھی کم کمینے نہیں ہوتے، لڑکی والے بھی کم کمینے ہیں۔ میری بیٹی ہے، ایک ہی ہے، آنکھ کی پتلی ہے، آخر میں اس کو ایسے خالی ہاتھ کیسے رخصت کر دوں؟ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، خالی ہاتھ رخصت کیوں کرو گے؟ شیطان تمہیں ہلاکت و تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جہاں دینا ہے وہاں نہیں دے رہا۔ لڑکیوں کا حق دیتے ہو جائیداد میں، میراث میں اللہ کا حکم ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ کبھی پھپھو کو حق دیا ہے اپنے باپ کی جائیداد میں؟ اپنی بہنوں کو حق دیا ہے؟ باپ مر گیا، ماں کا حق نکالا آپ نے؟ یہ اسلام ہے۔ آج تم یہ نہیں کر رہے، اس وجہ سے ذلیل ہو، رسوا ہو، برباد ہو، غریب ہو، قلاش ہو، فقیر ہو۔ تم اپنی بربادی کا شکوہ حکومتوں سے مت کرو، اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آپ نے جہیز کو کیا سمجھا ہوا؟ معمولی چیز ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج کافروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہاں سے عشق اور معاشقے اور لو اسٹوریاں چل رہی ہیں، اور وہاں غیر مسلم لڑکے جو بھیڑیے بن کر کے نشانے پہ لگے ہوئے ہیں جناب علی، وہ انہیں لوٹ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں فری میں، اور تم نقد چاہیے، نقد۔ اور پھر ہمارے مہمانوں کی خاطرداری ہونی چاہیے۔ 50 گاڑیاں جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ اسلام کو، بیت المقدس کو فتح کرنے، قصبے بہاتا یہ مردود مسلمان روتا ہے کہ یہ فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کرا۔ مردودو، تم نے اسلام کو برباد کیا ہوا ہے، فلسطین کیسے پاؤ گے؟ اسلام کو ذلیل کیا ہے تم نے، رسوا کیا ہے۔ بھارت کے اندر لوگوں کو اسلام سے نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کردار ایسا ہے، ہم گندے ہیں، ہمارا ایمان گندا، ہمارا عقیدہ گندا، ہمارا ہر قدم گندا ہے، ہمارے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہے، ہم جھوٹے مسلمان ہیں، سچے مسلمان نہیں ہیں، ہمارے چہرے مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، ہمارے لباس مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ ایک شادی، نکاح جو پوتر بندھن ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، اس کو ہم نے خرید و فروخت و تجارت کا ذریعہ بنایا۔ بسیں لے کے جاتے ہیں عورتیں، یہ ہماری مائیں بہنیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عورت کی دشمن ہوتی ہے، خود تو کیسے مرکٹلی آئی، کیسے بھی اس کے باپ نے بیاہ دیا، اب اپنا بیٹا آیا تو اس کے لیے جیسے گائے اور بقرعید کے اندر بھیڑیں اور گائے اور کیا کہتے ہیں بکرے تلاش
کر کے چن کر کے لوگ لاتے ہیں، ایسے یہ جاتی ہے دلہن دیکھنے، اس کی شکل دیکھنے لائق نہیں، اپنے بیٹے کے لیے چاند لائے گی، اور لاتی ہے چاند، پھر وہ جوتے پڑتے ہیں جب سر پہ تو کہتی میری بہو میری فرما برداری نہیں کرتی، مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، اس نے جہیز لے کے آئی ہے، اتنا تو نے اس سے مانگا ہے، وہ خدمت کرے گی تیری، ارے پتہ چلے موقع ملے گورنمنٹ کو گلے ہی دبا دے اس کو۔ وہ جو باپ 20 سال 15 سال اس قرضہ کو چکاتے چکاتے مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، ننھے منھے بھائی اس قرضے کو چکاتے ہیں، یہ حالت تم نے کری ہوئی ہے۔ مسلمانوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، نہیں بدلو گے، اپنے معاشرے کو چینج نہیں کرو گے، رب کی قسم ہے کہیں سکون نہیں ملے گا۔ بولو بدلو گے کہ نہیں بدلو گے؟ بولو، زور سے بولو۔ جہیز لینا حرام ہے، بارات کے کھانے بھی کھانا حرام ہے، سور کھانے کے برابر ہے۔ اور میں علماء حضرات سے دستبردار تیار کروں کہ اگر آپ کو پتا چلا کسی نے ڈی جے اور جہیز لیے ہیں، اس کے نکاح کو مت پڑھو۔ 1000 مجھ سے لے لینا، 1000 کی لالچ میں اللہ کی قسم مولویوں اپنے ایمان کو مت بیچو، اپنے ضمیر کو مت بیچو۔ اس سماج کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تم جو شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، جمع کرو، یونیورسٹی بناؤ، IT کالج بناؤ، اپنے ننھے منھے بچوں کو آفیسر بناؤ، IPS کی تیاریاں کرواؤ، اپنے بچوں کو نرس بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سرجن بناؤ، بیرسٹر بناؤ، لائر بناؤ، اپنے بچوں کو سنسکرت پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ، عربی پڑھاؤ، وہ حافظ قرآن بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو، وہ سنسکرت بھی پڑھنے والا ہو، وہ اردو پڑھنے والا بھی۔ میں علماء اور تمام جھارکھنڈ کے اور یا جہاں تک میری آواز جاتی ہے کان کھول کے سنو، ہمیں اپنے دیش کی بھاشا کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ہمیں بائبل بھی پڑھنا ہے، ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، ہمیں رامائن بھی پڑھنا ہے، ہمیں وید بھی پڑھنا ہے، ہمیں گیتا بھی پڑھنا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو مدرسوں کے اندر مولوی حضرات پڑھائیں، مدرسوں کے اندر اس کو نصاب میں داخل کیا جائے، اس کو پڑھایا جائے، تاکہ ہمیں برادران وطن کے ایمان اور عقیدوں کا بھی پتہ چلے، اس دھرم کا بھی پتہ چلے جس دھرم پہ لوگ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور ہمارے دین اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میری بات سے متفق ہو؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس سیکولر ملک میں جینے کا ڈھنگ یہ ہے، طریقہ یہ ہے۔ اگر ہم خود کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اپنے بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی، تو ہرگز آج سے یہ عہد کرو، سحر کا وقت ہے کہ میں اب آئندہ کبھی کسی بیٹی سے، کسی بیٹی والے سے یا لڑکے والا کبھی نہ جہیز لیں گے، نہ جہیز دیں گے، نہ نقدی لیں گے، نہ نقدی دیں گے، انشاءاللہ تبارک۔ بولو اس کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں نہیں سے مانوں گا، ہاتھ اٹھاؤ، ارے اٹھاؤ، غیرت ہے یا ضمیر ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم جہیز نہ دیں گے، نہ لیں گے، انشاءاللہ تبارک۔ سماج کو پاک کرو اس غلاظت سے، گندگی سے، اپنے محلے، اپنے گھر کی گلیوں کو پاک اور صاف رکھو۔ یہی ہمارا پیغام ہے، تاکہ اسلام سے محبت بڑھے لوگوں کے دلوں میں اور ہمارا وطن آگے بڑھے، ہم اپنے وطن کو، اپنے دین کو ساتھ ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں۔ یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے ذرے ذرے پر ہماری مہر ہے، ہمارے بزرگوں کا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کو شرک اور بدعت اور اس جیسے حرام اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو دور رکھے، اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا بتائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔